السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قدم بقدم قرآن و تفسیر میں استقبال ہے آپ کا۔ آئیے سورہ بقرہ کی 63ویں آیت ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے توریت پر عمل کرنے کا عہد لیا اور تمہارے سروں پر کوہ طور کو لٹکا دیا کہ اب توریت کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جو کچھ اس میں اسے یاد رکھو، شاید اس طرح پرہیزگار بن جاؤ۔ کوہ طور کے اپنی جگہ سے اکھڑنے اور یہودیوں کے سر پر لٹکنے کا واقعہ خود سورہ بقرہ کی 93 نمبر آیت میں بھی آیا ہے، سورہ نساء میں بھی آیا ہے، سورہ اعراف میں بھی آیا ہے۔ اور اس عہد و پیمان سے مراد بھی وہی عہد و پیمان ہے جو اس سورہ بقرہ کی ایک آیت میں آیا ہے، اور سورہ مائدہ میں بھی بیان ہوا ہے کہ کیا عہد و پیمان ان سے لیا گیا۔ بنی اسرائیل سے توریت پر عمل کرنے کے لیے عہد لینے کے لیے، توریت پر عمل کے لیے عہد لیا گیا ہے ان سے، تو اس پہ کیا کیا گیا؟ ان کے سروں پر کوہ طور کو لٹکا دیا گیا۔ تو انہوں نے عہد تو کر لیا، جب انہوں نے دیکھا کہ کوہ طور لٹک رہا ہے سر کے اوپر تو انہوں نے عہد تو کر لیا، لیکن پھر بھی عمل نہیں کیا۔ اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا ہے، تلوار کے زور پر اسلام پھیلا ہے۔ قرآن مجید نے یہ واضح کر دیا کہ جن کو نہیں ماننا ہے، جن کو نہیں ماننا ہوتا ہے وہ بہرحال نہیں مانتے ہیں، چاہے عذاب الہی ان کے سر پر معلق کر دیا جائے، سوار کر دیا جائے، پھر بھی وہ نہیں مانتے۔ لہذا تلوار کی ضرورت نہیں ہے اسلام کو پھیلانے میں۔ اس آیت میں جو پیغام ہے، عہد و پیمان لینا عمل کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ جب ہم عہد کر لیں گے، پیمان اور عہد جب آ جائے گا تو خود انسان کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ سبب بنتا ہے عمل کرنے کا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیج کر اور معجزوں کو دکھا کر اپنی حجت کو تمام کر دیا ہے۔ کوہ طور کو سر پر لٹکا کر اپنی حجت تمام کر دیا کہ اب کوئی بہانہ نہیں باقی رہ جاتا۔ تیسرا پیغام، ڈرانا، دھمکانا مغرور، گھمنڈی اور ضدی لوگوں کو قابو میں، ان کے اوپر کنٹرول کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، ان کو سنوارنے کا، ان کی تربیت کا ایک اسلحہ ہے۔ چوتھا پیغام جو اس آیت میں ہے، انقلاب اور تبدیلی جو بھی ہوتی ہے اس کے نتیجوں کو اپنی پوری طاقت کے ذریعے، پوری قوت کے ذریعے حفظ کرنا چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ فرعون کے قبضے سے آزاد ہونا، اس کی قید سے اسیر ہو کر نجات پانا، فرعون جیسے طاغوت سے نجات پا جانا، یہ ایک بہت عظیم نعمت ہے۔ اس کی مکمل حفاظت، مکمل پوری طاقت اور قدرت کے ساتھ اس کو بچانا چاہیے، حفاظت کرنا چاہیے، جیسا کہ اس آیت میں کہا جا رہا ہے۔ اللہ کی آیتوں اور اس کے احکام پر عمل کرنا پورے ارادے اور پورے قوت اور طاقت کے ساتھ لازم ہے، عشق اور محبت کے ساتھ ضروری ہے، نہ کہ صرف عادت بنا کر انسان شوخی اور مذاق میں نہیں، بلکہ دکھانے کے لیے نہ ہو، بلکہ پورے ارادے کے ساتھ دل سے خدا کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ چھٹا پیغام یہ ہے کہ دینی تعلیمات کو عام کرنا چاہیے، پڑھانا چاہیے، تبلیغ کرنا چاہیے، لوگوں تک پہنچانا چاہیے، مکمل تبلیغ اس کی کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کے ذہن کو ہمیشہ بیدار رکھا جا سکے۔ ہمیشہ تذکرہ کرنا چاہیے، ہمیشہ بتانا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کی آیتوں کو یاد رکھنا، اس پر توجہ کرنا، غور و فکر کرنا، اس میں تدبر کرنا انسان کو متقی و پرہیزگار بناتا ہے۔ اذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، یعنی اس کتاب میں جو اللہ نے دیا، اس میں جو کچھ ہے اس کو یاد کرو، دہراؤ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اسی سے جڑی ہوئی 64ویں آیت بھی ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ پھر تم لوگوں نے انحراف کیا، اگر فضل خدا رحمت الہی شامل حال نہ ہوتی تو تم خسارے والوں میں ہو جاتے، سب گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر سروں کو لٹکا دیا، پھر بھی یہ غافل انسان اتنی اہم دھمکی اور اتنے اہم واقعے کو بھی بھلا کر اس نے منہ موڑ لیا۔ تولیتم یعنی منہ موڑ لیا خدا سے۔ جو غفلت میں پڑ جاتا ہے وہ سب کچھ بھلا دیتا ہے۔ البتہ انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تو خود سے منہ موڑنے والوں پر بھی اپنی رحمت کا سایہ فضل و کرم نوازتا رہتا ہے، عطا فرماتا رہتا ہے، لہذا مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا یہ جاننا چاہیے کہ ہر نجات یعنی جتنی بھی قسم کی نجات ہے، ہر قسم کے گھاٹے سے خسارے سے صرف اللہ اپنی رحمتوں کے ذریعے نجات دے سکتا ہے، ورنہ کوئی نجات نہیں پا سکتا۔ آخر میں یہی پیغام ہے کہ ہمیں کسی بھی حال میں اللہ سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، اور غفلت میں اور انجانے میں ایسا ہو جائے تو فوراً توبہ کر کے پلٹ جانا چاہیے اور رحمت الہی سے خود کو محروم نہیں کرنا چاہیے۔ جو ہمارے سامنے پیغام ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں عشق و محبت کو، یعنی اگر ہمیں زندگی کو کامیاب بنانا ہے، واقعاً کامیاب ہونا ہے، تو عشق و محبت اور لگن سے دینی احکام کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے، تاکہ دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت مندی حاصل ہو سکے۔ خدایا اپنے نیک عمل کرنے والوں بندوں میں ہم سب کا شمار فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔